اسی طرح آپ دیکھیں گے نیٹ میں جو ہے اسلام سوال جواب میں شیخ صالح المنجد، مشہور عالم دین جید عرب علماء میں سے ہیں، وہ بھی ایک سوال کے جواب میں ان آثار کو بیان کر رہے ہیں اور ان کے رجال کو ثقہ اور صدوق قرار دے کر کے ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ حبیب بن ابی ثابت ثقہ تابعی ہیں، اور اس میں شک نہیں ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی فعل صحابہ یا تابعین سے ثابت ہو جائے تو وہ معتبر مانا جائے گا، یعنی اس سے دلیل لی جائے گی اور اس پر عمل کرنے والے پر کوئی نکیر نہیں کی جا سکتی۔ ساتھ میں امام احمد کا بن حنبل کا اثر بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس پر عمل میں کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، کرو عمل اس پر۔ لہذا خود آج کے جید علماء کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی اس پر عمل کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی وضاحت کر رہے ہیں آگے کہ یاد رہے کہ اگر جب کوئی صحابی یا تابعی یہ کہیں کہ لوگ ایسا کرا کرتے تھے تو اس سے مراد صحابہ اور تابعین کی اکثریت کا عمل ہوا کرتا ہے، اور یہ دلیل اور حجت ہے کسی عمل کی، اس سے تقویت ملتی ہے حدیث کو صحابہ کے اور تابعین کے عمل سے۔ اذا قال الصحابی او تابعین كانوا يفعلون كذا حمل على الجماعة دون واحد منهم، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، لأن الصحابي والتابعي إذا قال كانوا يفعلون كذا فإنما يقول ذلك على وجه الدلالة على صحة ما فعلوا، فإذا كان كذلك وكان الجماعة التي فعلها قولها حجة۔ وضاحت وہی جو میں نے کری کہ بھائی اکثر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ جب صحابہ اور تابعین کے بارے میں کوئی کہے کہ ہاں بھی وہ عمل کرتے تھے یا اس کو بہتر سمجھتے تھے، اچھا سمجھتے تھے، اس کا مطلب اکثریت ہے کہ بھائی اکثر صحابہ اس طرح کیا کرتے تھے، یہ مراد ہوتا ہے اس سے۔ امام ابن تیمیہ نے اپنی مسودہ فی اصول الفقہ صفحہ نمبر 296 میں لکھا ہے کہ جب صحابی یا تابعین یہ کہیں کہ لوگ ایسا کرتے تھے تو اس کو صحابہ و تابعین کی اکثریت کے عمل پر محمول کیا جائے گا، اور اس کو ہمارے اصحاب یعنی شیوخ میں سے قاضی ابو خطاب نے بھی بیان کیا ہے اور اس کو اجماعاً قرار دیا ہے، یعنی اجماع ہے اس چیز پر۔ کئی جو ہے اس پر علماء کے وضاحتیں ہیں۔ اصل میں جو اس میں ایک راوی ہیں سعید بن سماک بن حرب، ان پر جو ہے کلام کی وجہ سے کچھ علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا، حالانکہ اگر ہم غور کریں کہ اتنے سارے علماء اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں، حسن قرار دے رہے ہیں، اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں، اسی سے اس کو کافی ہے ہمارے لیے کہ ہاں بھائی اس کو ہم قابل عمل جانیں۔ لیکن ضعیف کہنے والوں کو بھی اگر میں اس کی طرف توجہ دلاؤں کہ عموماً جنہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے اس روایت کو، اس کی وجہ انہوں نے کیا بیان کی کہ جو اس میں راوی ہیں تبع تابعی حضرت سعید بن سماک بن حرب، جو اپنے والد مشہور ثقہ تابعی جو 80 صحابہ کے شاگرد ہیں سماک بن حرب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بیان کر رہے ہیں اس روایت کو، اس کو امام ابو حاتم نے ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ سعید بن سماک کو امام ابن حبان اپنے ثقات میں لا کر کے ثقہ قرار دے رہے ہیں۔ امام حاکم اپنے معرفت علوم الحدیث جلد 1 صفحہ نمبر 323 میں ان کے ذکر کرتے ہوئے ان کو ثقہ قرار دے رہے ہیں، اور باقاعدہ ان دلیل میں یہی روایت ان کی پیش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ثقہ راویوں میں سے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی نے بھی ان کو جو ہے ثقہ قرار دیا ہے، اور ان کو الامام العلامہ المحدث الفقیہ الحافظ اور الشیخ الفاضل المحدث الکامل، اس طرح کے القاب سے جو ہے ان کو یاد کیا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک کتاب ہے علامہ ابو الفدا زین الدین قاسم السودونی کی، انہوں نے الثقات ممن لم یقع فی کتب الستہ، وہ ثقہ راوی جن کا ذکر کتب الستہ میں نہیں ہے ان کا جو ہے ذکر کیا ہے، اس میں سعید بن سماک کو بھی ذکر کیا اور ثقہ راویوں میں ان کو شمار کیا۔ اسی طرح شیخ حسین اسد سلیم الدارانی وہ ابن حبان کی تخریج میں جو ہے سعید بن سماک کو ثقہ قرار دے رہے ہیں، اور غور کیا جائے کہ بھئی اتنے سارے لوگ ثقہ قرار دے رہے ہیں، صرف امام ابن ابی حاتم نے جو ان کو ضعیف قرار دیا ہے تو اس پر بھی کوئی انہوں نے مفسر جرح نہیں کی ہے،
جبکہ کسی پر کلام کرنے کے لیے اس کے لیے مفسر جرا ہونا ضروری ہے، تفصیل ہونی چاہیے کہ کیوں اس کو ضعیف قرار دیا، کیا وجہ ہے، کیا دیکھا گیا تھا ان کے اندر، وہ تفصیل ہونا ضروری ہے جبھی قبول کی جائے گی۔ لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں مل رہا ہمیں، جبکہ اس روایت کے سارے راوی ثقہ ہیں، سب نے مانا ہے کہ سب ثقہ ہیں سوائے سماک کے۔ اب سماک کو کچھ جو ہے صدوق اور کچھ ثقہ قرار دے رہے ہیں دوسرے محدثین، اور باقی رجال تو ثقہ ہیں ہی، سب نے مانا ہے، سب نے تسلیم کیا ہے۔ صرف اس ایک راوی کی وجہ سے جو تبع تابعین میں ہے، اپنے والد ثقہ راوی جو ہے سماک بن حرب سے روایت کر رہے ہیں، ان پر کلام کیا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے دوسرے محدثین، خود امام بخاری وغیرہ جیسے محدث جو ہے وہ اپنی تاریخ کبیر میں ان سے روایتیں لائے ہیں، ان کی روایتیں قبول کی ہیں دوسروں نے محدثین، امام طبرانی، امام حاکم، ابن حبان، خطیب بغدادی، مردوی، ابو یعلا، ابو نعیم اصبہانی، امام دلمی، سعید بن منصور وغیرہ بڑے محدثین جو ہے، امام بہقی وغیرہ سب لائے ہیں ان کی روایتیں، امام بخاری تاریخ کبیر میں لائے ہیں ان کی روایتیں۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ ہاں بھائی بالکل ہی ان سے حدیثیں نہیں لی جاتی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ کچھ علماء اس کو ثقہ میں شمار کر رہے ہیں، کچھ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جب شواہد مل رہے ہیں، جب تلقی بالقبول بھی اس کو حاصل ہے، اور صحابہ تابعین کے عمل سے اس کی دلیل مل رہی ہے، تو بس یہ مضبوط ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کی روایتیں بھی اس پر شاہد ہیں، اور تعامل سلف بھی اس روایت کو تقویت دیتی ہے۔ لہذا اس پر بالکل عمل کیا جائے گا، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ صحیح موقف یہی ہے کہ یہ حدیث قابل عمل ہے، جیسا کہ سلف صالحین اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔